ایران کے بہت بڑے اصفہان کے عالم دین، ان کی روٹین تھی کہ یہ ہر شب جمعہ قبرستان جاتے تھے، اور قبرستان میں ایک چھوٹی سی مسجد اور حجرہ تھا، وہاں پوری رات عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، آخرت کو یاد کرتے تھے، جو سفر ابدی ہے اس کو یاد کرتے تھے۔ کہتے ایک دن جب میں اس قبرستان میں پہنچا اور نماز تہجد پڑھی، شب جمعہ کے اعمال بہت زیادہ ہیں مفاتیح الجنان میں، خود جب آپ فلسفہ نماز تہجد کیا ہے کہ جب نماز وتر میں آپ قنوت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کہا گیا مردوں کو یاد کرو، 21 مردوں کو، تاکہ کم از کم 21 جو دنیا سے تمہارے دوست اقربا کے تمہارے ذہن میں ہو۔ جب وہ 21 گئے ہیں تو ایک دن آئے گا 22واں بھی میرا نام ہوگا۔ آج میں ان کو یاد کر رہا ہوں، ایک دن ایک مومن آئے گا اپنی نماز کے قنوت میں مجھے بھی یاد کرے گا۔ فرمایا اگر انبیاء کی صفوں میں شامل ہونا ہے، اگر ہمراہ اور ہمسائے انبیاء بننا ہے، تو عادت بنا دو اپنی نماز عشاء اور نماز مغرب کے درمیان 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھا کرو، کسی نہ کسی مومن کے لیے۔ اے خدا، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی علی والا گزر گیا ہے، میں 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں، ایک دن یہ وحشت قبر میرے اوپر بھی تو آئے گی نا، ایک دن مجھے بھی تو لیٹا کر چلا جائیں گے نا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی پھر آپ کے لیے بھی کیا کرے گا، نماز وحشت قبر پڑھے گا۔ تو فلسفہ نماز تہجد یہ کہتا میں رات کو نماز تہجد پڑھ رہا تھا، اسی دن رات کو ایک مردے کو لایا گیا، اسی مسجد کے ساتھ ہی غسل خانہ تھا، وہ جو مردہ شور تھا مردوں کو دھونے والا، اس نے دھویا، مردہ میرے سامنے رکھا اور اس کو کفن باندھ رہا تھا۔ میں اپنی نماز میں مشغول تھا، کہتا یہاں میں نے نماز ختم کر کے سجدے میں گیا تو مجھے عجیب چیخوں کی آواز ہے، آہ و بکا کی آواز ہے، اتنا اس آواز میں وحشت تھی کہ میں سجدے سے اپنا سر اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو یہ اس کو کفن باندھ رہا تھا، میں دیکھا اس کو آوازیں نہیں آ رہی، لیکن اچانک خدا نے میرے کانوں کو کھول دیا، برزخی کان کھل گئے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر تاکہ تجھے مقام یقین ملے۔ وحشت بھری آوازیں، درد بھری آوازیں، گویا کسی پہ عذاب کیا جا رہا ہو اور وہ بندہ خدا چیخ رہا تھا، کہتا مجھ سے برداشت، میری دل اتنی، میں نے کہا میرا دل پھٹ جائے گا، لیکن اس وحشت زدہ آواز کے نتیجے میں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں آواز دے کر اس کفن باندھنے والے کو کہنا چاہتا تھا مجھے اٹھا اور کمرے سے باہر لے کر جاؤ، لیکن وہ میری آواز سن نہیں رہا۔ دھیمی سے اس نے میری آواز سنی، اس نے قبلہ رک جائیے میں کفن باندھ لوں آپ کو لے جاتا ہوں، کہتا اس نے میری آواز نہیں سنی۔ بڑی مشکل سے میں وہاں سے اٹھا، اس قبرستان سے باہر گیا، 40 دن میں اپنے گھر میں بیمار پڑا رہا، 40 دن صرف ایک مردے پر عذاب کو دیکھنے کے بعد۔ اب تصور کریں جس نے یہ دیکھا ہو، کیا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کیا وہ کبھی گناہ کرے گا؟ نہیں۔ اور یہ کب ملتا ہے؟ جب انسان کثرت سے اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے۔ اور آخرت کیسے یاد ہوتی ہے؟ فرمایا کربلا جاؤ تو صرف علم لے کر مت آیا کرو، صرف سجدگاہیں لے کر مت آیا کرو، اپنے ساتھ ایک کفن بھی لایا کرو۔ اہل بیت کا وطیرہ تھا، امام نے جو لباس جناب دعبل کو دیا اس نے کفن سمجھ کے اپنے ساتھ قبر میں رکھا تھا، اور فرمایا ہر شب جمعہ اپنے کفن کو دیکھا کرو۔